إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. موضوع گفتگو مستحب غسل. تو اس سے پہلے کہ مستحب غسلوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے، پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ جتنی بھی کتب فقہی ہیں، یعنی فقہ کی کتابیں، چاہے وہ مختصر ہوں اور چاہے وہ مفصل ہوں، ان میں عام طور پہ ایک چیپٹر ہے مستحب غسل کا، اور اس چیپٹر میں ان غسلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا مستحب ہونا ثابت ہے روایات سے، اور ساتھ ہی ان غسلوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا مستحب ہونا صحیح روایات سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ان غسلوں کو رجاءً یعنی ثواب کی نیت سے انجام دیا جائے تو بہتر ہے. اب ان دونوں غسلوں کو انجام دینے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو کہا جائے گا کہ وہ غسل کہ جن کا استحباب یعنی مستحب ہونا ثابت ہے، تو ان غسلوں کے بعد اگر کوئی وضو نہ بھی کرے تو نماز ادا کر سکتا ہے. لیکن وہ غسل کہ جن کا مستحب ہونا ثابت نہیں، اور عموماً مراجع الزام یہ فرماتے ہیں کہ ان کو قربتاً الی اللہ انجام دے دیں، نیت یہ ہو کہ اگر واقعی یہ مستحب ہیں تو انہیں ہم انجام دے رہے ہیں، یعنی رجاءً یعنی امید ہو کس چیز کی کہ انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن ان غسلوں کے بعد وضو کرنا ضروری ہوگا. لیکن احتیاط یہ ہے کہ جتنے بھی غسل بیان کیے جائیں ان کے بعد وضو کیا جائے. بس کیونکہ ہماری گفتگو عام طور پر احتیاط پر مبنی ہے تو ہم اس جانب توجہ دلائیں گے کہ جتنے بھی غسل بیان آپ کے سامنے کیے جائیں بہتر ہے کہ ان کے بعد بھی وضو کو ترک نہ کیا جائے. مستحب غسلوں میں سے غسل جمعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے اس غسل کے بارے بعد. لیکن یہ توجہ رہے کہ غسل سے مراد ہماری اس گفتگو میں سادہ طریقے سے نہانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر غسل سے مراد اس طریقے سے نہانا کہ جس کو کہا جائے شرعی غسل، یعنی وہ طریقہ جو شریعت میں بیان ہوا اس ترتیب سے اور اس طریقے سے جب دھویا جائے گا جسم کو تو کہا جائے گا یہ ہے وہ غسل کہ جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، یا یہ ہے وہ غسل کہ جو واجب ہے اور اس کے بعد بعض کام جائز ہو جائیں گے کہ جو بغیر اس غسل کے انجام دینا جائز نہیں. سب سے پہلے مرحلے میں جس غسل کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور وہ مستحب ہے وہ ہے غسل جمعہ. لیکن اس سے پہلے ذکر کیا جائے اور ایک جرنل کی گفتگو کی جائے غسل کے بارے میں، اور وہ ہے مستحب غسلوں کی تقسیم. غسل کے موضوع میں پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ غسل کو تقسیم کیا جاتا ہے واجب اور مستحب. واجب غسل 7 ہیں اور 2 غسل ایسے ہیں کہ جو بہتر ہے کہ ترک نہ کیے جائیں اور انہیں بھی انجام دیا جائے، کیونکہ بعض مراجع ان 2 غسلوں کو بھی واجب جانتے ہیں بعض روایات کی بنا پر. تو پہلی تقسیم ہے غسل یا واجب ہیں یا مستحب. واجب غسل جو مشہور ہیں وہ 7 ہیں اور 2 کی جانب ہم نے توجہ دلائی. تو دوسرے مرحلے پہ بچے مستحب غسل. مستحب غسل کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے 3 اقسام میں. مستحب زمانی یعنی وہ غسل جو خاص کسی وقت کی وجہ سے یا دن کی وجہ سے مستحب ہے، یعنی اس کا تعلق ہے زمان سے یعنی ٹائم سے. غسل مستحب زمانی. نمبر 2 غسل مستحب مکانی، یعنی وہ غسل جو کسی جگہ
پر جانے کی وجہ سے یا جانے کے لیے مستحب ہیں۔ نمبر 3، غسل مستحب افعالی، یعنی وہ غسل جو کسی فعل کی وجہ سے مستحب ہے۔ اب یہ غسل بھی تقسیم ہوتے ہیں 2 اقسام میں، کہ جن میں سے پہلی قسم یہ کہ غسل مستحب ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، یہ ہو گئی پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے کہ غسل مستحب ہے کسی کام کو انجام دینے کے بعد یا کسی کام کے ہونے کے بعد، یعنی کام پہلے ہو گیا ہے یا کام پہلے انجام دیا گیا ہے، اب غسل مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں غسل مستحب ہے زمانی، اور زمانی غسل میں جو ایک بہت ہی پہلے مرحلے میں غسل بیان ہو اور جو تمام سال مستحب ہے وہ ہے غسل جمعہ، کیونکہ باقی جتنے بھی غسل ہیں وہ مخصوص ایام سے منسوب ہیں، اور سب سے زیادہ جو غسل مستحب ہے اور سب سے زیادہ تاکید ہے تو مستحب ہے تمام سال غسل جمعہ، اور اسی طرح سے بہتر ہے غسل شب جمعہ۔ تو پہلے مرحلے میں گفتگو کرتے ہیں غسل جمعہ کے بارے میں۔ غسل جمعہ مستحب ہے۔ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط نہا لیے تو غسل ہو گیا، نہانا اور جسم کو صاف کرنا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور غسل کرنا جمعے کے نیت سے کہ میں غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ لہذا پہلے نیت کرنی ہوگی غسل جمعہ کی، اور اس کے بعد سر و گردن کو اور پھر سیدھے حصے کو، اور بعد میں بائیں حصے کو دھونا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ غسل کی نیت سے۔ غسل جمعہ مستحب ہے مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی، لیکن مردوں کے لیے زیادہ تاکید ہے، اور جو بھی انجام دے سکے غسل جمعہ کو تو بہتر ہے کہ اسے ترک نہ کیا جائے۔ وقت ہے اس کا طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک، یعنی آپ جس علاقے میں بھی ہیں اور جو ٹائم ہے سن رائز کا اس وقت سے لے کے جس وقت سورج اپنی آخری بلندی پہ پہنچ جائے اور اس کے بعد زوال اس کا شروع ہو، وہ ہے آخری وقت غسل جمعہ کا۔ اور اگر کوئی اس دوران انجام نہ دے سکے تو بغیر ادا اور قضا کی نیت سے، یعنی فقط نیت کر لے قربتاً الی اللہ اور اس غسل جمعہ کو انجام دے زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک، یعنی غروب تک۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ہفتے کے دن طلوع سے یعنی سن رائز سے لے کے غروب تک یعنی سن سیٹ تک غسل جمعہ کو انجام دے قضا کی نیت سے۔ اور اسی قضا کے حکم سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غسل جمعہ ایسا ہے کہ اگر چھوٹ جائے تو ہفتے کو بھی قضا کی نیت سے انجام دے دیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانتا ہے کہ غسل جمعہ میں انجام نہیں دے سکوں گا جمعے کے دن سفر کی وجہ سے یا کسی اور مشکل کی وجہ سے یا ڈیوٹی پہ جانے کی وجہ سے یا یہ کہ پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ شب جمعہ ہی یا جمعرات کو غسل جمعہ کی نیت سے غسل کر لے۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ اگر کسی نے غسل جمعہ کر لیا اور پھر حدث اصغر صادر ہو گیا، حدث اصغر سے کیا مراد؟ پیشاب یا پیخانہ یا اس کے معدے کی ہوا خارج ہو گئی، تو ایسی صورت میں کیا یہ غسل جمعہ ختم ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر اس نے غسل کر لیا غسل جمعہ کی نیت سے تو چاہے یہ بعد میں سو جائے یا یہ حدث اصغر صادر کر دے، مثال کے طور پر پیشاب پیخانہ کر لے، تو وہ جو ثواب اسے ملنا تھا غسل جمعہ کا وہ اسے مل گیا، لیکن اب نماز کے لیے اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا، یعنی نماز اب نہیں پڑھ سکتا۔ فرض کریں کسی نے غسل جمعہ کر لیا اور بعد میں اس نے رفع حاجت کی، یعنی حدث اصغر صادر ہو گیا، پیشاب کیا یا پیخانہ کیا یا سو گیا یا معدے کی ہوا اس کی خارج ہوئی،
تو کیا اب یہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ غسل جمعہ اس کا باقی ہے، لیکن اب نماز پڑھنے والی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے پیشاب کر دیا یا دوسرا کوئی حدث اصغر اس نے صادر کر دیا۔ تو یہ تو تھی پہلے مرحلے میں غسل جمعہ کے بارے میں گفتگو، اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے اور حد الامکان کوشش کی جائے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے مختلف روایات کہ جن میں ذکر ہے ان اعمال کا اور ان افراد کا کہ جن کا گوشت زمین پر حرام ہے اور ان کے جنازے سالم رہتے ہیں، تو ان میں سے ایک مورد ہے وہ افراد کہ جو باقاعدگی سے غسل جمعہ کریں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ممکن ہے کوئی ساری زندگی غسل جمعہ کرے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا جسم زمین میں ختم ہو جائے، کیونکہ فقط ایک ہی شرط سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا جسم باقی رہے گا، بلکہ بہت ساری دیگر شرائط بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے مصلحت اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ کیا ہو اس کے جسم کے ساتھ اور کیا نہ ہو۔ لیکن روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے جسم زمین میں باقی رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمل کہ جس کی وجہ سے جسم زمین میں باقی رہ جاتا ہے وہ ہے غسل جمعہ۔ اب یہاں پر ہم سلسلے وار غسلوں کو بیان کرتے ہیں مہینوں کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی رات کا غسل مستحب ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی طاق راتیں ہیں، طاق راتوں سے مراد 1، پھر 3، پھر 5، 7، 9 اور 11، اسی طریقے سے آخر تک جتنی بھی طاق راتیں ان کا غسل مستحب ہے۔ تو آخری جو رات ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ شب 29۔ اب یہاں پر توجہ رہے کہ اگر کسی علاقے میں چاند مشکوک ہے اور یہ احتیاطاً روزے رکھ رہا ہے پہلے سے، تو پھر اس کے لیے مستحب ہوگا اور بہتر ہے عمل کیا کہ ہر رات غسل کرے طاق رات کی نیت سے۔ وجہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ آج پہلی ہو اور ممکن ہے کہ کل پہلی تھی، یا یہ کہ کل پہلی ہوگی۔ تو آج اگر پہلی ہے تو آج ہم نے غسل کر لیا شب اول کا، اور اگر پرسوں پہلی ہے تو پھر ہم کل کریں گے۔ اور اسی طرح سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جب چاند کنفرم نہ ہو اعمال شب قدر میں کہ وہ بھی 2 راتوں میں کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ اعمال شب قدر سے جو مختصر سے اعمال ہیں ان کو کر لیا جائے، ساری رات جاگنا اگر پاسبل نہیں ہے تو کم سے کم وہ جو آدھے گھنٹے کے پونے گھنٹے کے اعمال ہیں ان کو انجام دے دیں تو بہتر ہے۔ تو پہلے مرحلے میں ماہ رمضان المبارک کی طاق راتوں کے غسل، اور اسی طریقے سے بہتر ہے کہ ہر رات میں غسل کر لیا جائے۔ طاق راتوں کی خاص تاکید ہے، لیکن اگر ماہ رمضان کی ہر رات میں غسل کر لیا جائے قربتاً الی اللہ تو یہ بہتر عمل ہے۔ خصوصاً آخر کی 10 راتوں کے غسل مستحب ہیں، اور اسی طریقے سے جو ترتیب بیان کی جاتی ہے بہت زیادہ تاکید ہے پہلی اور 15ویں رات کا غسل، اور 15ویں رات سے لے کے آخر رات تک طاق راتوں کا غسل ان طاق راتوں میں زیادہ مستحب ہے۔ اور انہیں طاق راتوں میں آ جاتی ہیں شب قدر، کیونکہ شب قدر یا 19 ہے یا 21 ہے، اور زیادہ مشہور قول ہے 23۔ تو جتنی بھی طاق راتیں 23 کا بھی مستحب ہے، اسی طرح سے 25 کا بھی غسل مستحب ہے، 27 کا بھی مستحب ہے، 29 کا بھی مستحب ہے۔ لیکن 23 کے بارے میں جو تاکید ہے وہ یہ کہ 23 کو 2 غسل کیے جائیں، ایک مغرب سے پہلے، اور کوشش کی جائے کہ نماز مغرب اسی میں ادا ہو جائے، اور ایک فجر سے پہلے۔ یہ خاص تاکید ہے 23 کی۔ اب یہ سوال کیا جائے کہ غسل کب کیا جائے، تو کبھی بھی رات کو کر لیا جائے۔ فرض کریں کوئی ہر روز افطار باہر کرتا ہے یا آفس سے بعد میں آتا ہے افطار کر کے،
تو یہ جب بھی گھر پہنچے 8 بجے 9 بجے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے فجر سے پہلے پہلے کسی وقت بھی اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں ماہ رمضان کی تاخراتوں میں غسل کرتا ہوں قربۃ اللہ، کسی وقت بھی غسل کر لے. لیکن 15 سے آخر تک کی تاخراتوں کا غسل مستحب ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کرے، بہتر ہے. اور اگر مغرب سے پہلے کر لے تو وہ بھی صحیح ہے. اکیس تاریخ سے آخر رمضان تک، جسے کہا جائے آخری عشرہ ماہ رمضان کا، یعنی آخری 10 دن ماہ رمضان کے، تو آخری 10 راتوں کا جو غسل ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی کہ مستحب ہے، لیکن اس کے بارے میں بعض جگہ بیان ہوا کہ بہتر ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان ہو. لیکن اگر نہ ہو سکے تو پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھی گفتگو اب تک ماہ رمضان کے چند غسلوں کے بارے میں. ماہ رمضان کے فوراً بعد جو غسل مستحب ہے وہ ہے شب عید کا. اب جانب توجہ رہے کہ روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ شب عید شب قدر کی طرح سے ایک مقدس رات ہے، عبادتوں کی رات ہے. اسی طریقے سے روز عید بھی ایک مقدس دن ہے، روز قدر کی طرح سے مقدس عبادتوں کا دن ہے. اور عید در حقیقت اور جشن اور خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پر ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا، گناہوں سے محفوظ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے. اب کیونکہ ہم اس بندگی میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی چالوں سے محفوظ رہے، تو پھر ہمیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک جشن مناتے ہیں. اور یہی وہ جشن اور خوشی کا اظہار در حقیقت عید الفطر ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے بعض اسلامی ممالک میں عید کے لیے عجیب و غریب قسم کی فحش قسم کی فلمیں، رقص اور موسیقی کے پروگرام، بعض جگہ اسٹیج پروگرام اور خصوصاً ٹی وی پہ گانوں کے پروگرام نشر ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے کس کے لیے؟ خصوصاً یہ پروگرام ہے عید کے لیے. تو یاد رکھیں کہ عید ان کاموں کے لیے نہیں ہے. عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا جشن ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. اب یہ اس کا ایک جشن ہے، شکرانہ ہے اور یہ خوشی کا اظہار ہے. تو مستحب ہے شب عید کا غسل، یعنی جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے کل عید ہے تو ایک عدد غسل مستحب ہے. اور بلا شک آپ گھر کو سجائیں، چیزیں لے کے آئیں، آنا جانا کریں، لیکن وقت نکالیں شب عید کی عبادت کا. شب عید کی کیا کیا عبادتیں اس کا ذکر ہے مفاتیح الجنان میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تمام رات عبادت کریں، لیکن اگر کر سکتا ہے تو بالکل کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا کم سے کم کچھ دیر کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرے، کیونکہ شب عید ایک مقدس رات ہے. اگلا غسل جو مستحب ہے وہ ہے روز عید کا. اور روز عید کا غسل مستحب ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال تک انجام دیا جائے. طلوع آفتاب یعنی سن رائز، زوال یعنی جو سب سے زیادہ بلندی ہے سورج کی، اس کے بعد جب وہ نیچے آنا شروع ہو، یعنی جب اسے زوال ہو، تو وہ آخری وقت ہے غسل عید الفطر کا. اور اگر اس وقت تک انجام نہ دیا ہو تو بھی بہتر ہے کہ بغیر ادا اور قضا کی نیت کے زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک انجام دے دیا جائے. حتی بعض جگہ یہاں تک تاکید ہوئی ہے کہ اگر کسی نے نماز عید پڑھ لی بغیر غسل کے، یعنی بغیر غسل عید الفطر کے، تو وہ دوبارہ غسل کرے اور دوبارہ نماز عید پڑھے. یہ عمل بہتر ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یوم العید الفطر کے غسل کی کتنی اہمیت ہے. اگلے مرحلے میں مہینوں کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے مستحب غسل کو بیان کیا جائے تو وہ ہے ذیقات کا غسل. ذیقات کی 25 تاریخ کہ جس کے تفصیل سے اعمال بیان ہوئے مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتب